الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اکرم الاولین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا مکین قلوب المؤمنین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، سورہ الانعام کی 3 آیات بینات 138 39 اور 140 بیان کی گئی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کفار کی ان بیہودہ حرکتوں کو بیان کیا کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے اپنی طرف سے تقسیمات جانوروں میں، کھیتی باڑی میں ان کی تقسیمات کرتے اور پھر عام لوگوں کو یہ دل کی تسلی دینے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم آیا ہے۔ آیت نمبر 138 میں اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ 139 آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی اس دوسری حرکت کو بیان کیا کہ وہ جانور جن کا کھانا حلال ہے، جن کی سواری جائز ہے، وہ اپنی توہم پرستی کی وجہ سے ان جانوروں سے پیدا ہونے والے بچے ان کی تقسیم کرتے اور ان میں سے بعض کے لیے حلال قرار دیتے اور بعض کے لیے حرام قرار دیتے، اور جو اگر مردہ جانور پیدا ہوتا تو اس کو سارے شوق سے دل لگی کے ساتھ کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان فریب کاریوں کو بیان کیا۔ آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی تباہی کا بیان کیا کہ جو رزق کے خوف، معاشیتی پروگرام کی وجہ سے، معاشرتی معاملات سے ڈرتے ہوئے اور معاشرے کے ماحول میں اپنی شرمندگی سمجھتے ہوئے اپنی اولاد کو قتل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی کا اعلان فرمایا۔
گزشتہ آیات میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بدعمالیوں پہ تل جاتے ہیں، اپنی اولادوں کو قتل بھی کرتے ہیں، اور پھر بدعمالیاں ان کی یہاں تک کہ ان کو برا کام برا نہیں محسوس ہوتا، برا کام بھی ان کو اچھا لگتا ہے۔ اب برا ہر مذہب میں برا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کتنے ظالم لوگ ہوتے کہ اپنی اولاد اپنے ہاتھ سے زندہ درگور ان کا گلا دباتے، ان کو قتل کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے تو یہ کام برا، پر ان کو یہ برا محسوس نہ ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَا، یہ اسی طرح شیطان نے برے کام ان کے لیے اچھے کر کے دکھائے کہ یہ کام اچھا ہے، زینت دی، ان کو بنا سنگار کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہاں مسئلہ بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں جس بندے پر شیطان کا غلبہ جتنا زیادہ ہو وہ کبھی اپنے گناہ کی کیفیت پہ غور کرے۔ جب وہ گناہ کے لیے منصوبے بناتا ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے تو کس حساب سے کرنی ہے، میں نے کسی پہ ڈاکہ ڈالنا ہے تو وہ جس پہ ڈاکہ ڈالوں وہ بھی خالی ہاتھ تو نہیں ہوگا۔ سارے انتظامات جب بندے کی عقل میں آتے جاتے ہیں کہ یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، اتنے بجے چوری کروں، بجلی کا آنا جانا ہے، غلبہ نیند ہے، یہ ساری چیزیں رب کی طرف سے نہیں، یہ شیطان بندے کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ ساری چیزیں اچھی طرح ایک اچھا نمونہ کر کے اس کے دماغ میں بٹھاتا ہے، تو پھر بندہ برائی کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اسی طرح وہ لوگ برے کو جانتے تھے، پر اس کے باوجود کبھی بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اور کبھی بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، اور کبھی بتوں کے نام پر جانور پال رہے ہیں، اور کبھی اولاد کو قتل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے انہیں شیطان نے یہ سارے کام اچھے کر دکھا دیے۔ اور وہ بندہ جس نے سب سے پہلے بت فروشی کا سلسلہ شروع کیا اور بتوں کے نام کی تعظیم کا درس دیا، عمر بن لحی جس کا نام ہے، کملی والے آقا نے اس بدبخت بندے کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آؤ سنو، حدیث پاک میں آتا ہے، جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کملی والے آقا نے یہ آیات تلاوت فرمائی، اور انہی آیات کی تفسیر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کی تعظیم کرنے والا سب سے پہلا وہ بندہ جس نے بتوں کو خانہ کعبہ بیت اللہ شریف میں کے سین میں گاڑا اور لوگوں کو ان کی تعظیم کے لیے اکسایا، رغبت دلائی، ابھارا کہ یہ وہ لات بندہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک وہ لات جو مکے کا بڑا ایک امیر کبیر آدمی تھا وہ مرا، تو اس نے اس کے خاندان کے افراد اولاد کو ہمدردی دیتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کرو، تمہارا باپ مرا نہیں، وہ تو زندہ ہے، بس روپ بدل گیا ہے، اب وہ دنیا سے نہیں گیا، وہ تو بت کی صورت میں تمہارے سامنے موجود ہے، اس کی یہاں تک کی زندگی تھی۔ یہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے بتوں کی تعظیم کا آغاز کیا۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر بن لحی اپنے عذاب میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اس کی انتلیاں اس کے پیٹ سے باہر نکلی ہوئی ہیں، اور وہ عذاب کی وجہ سے اپنی انتلیوں کو سمیٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کا یہ حال ہے کہ ابھی عذاب تو ہوگا بعد میں،
ابھی جہنم میں جانا تو بعد میں ہے، لیکن جو اس کو عذاب کا حصہ دنیا کے چلے جانے کے بعد اس کو اپنی قبر میں ہو رہا ہے۔ کملی والے آقا نے ہزاروں سال نہیں، لاکھوں کروڑوں سال، خبریں کب قیامت آئے گی، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں جائیں گے، نہ جانے کون جنت میں جائے کون دوزخ میں جائے، نشانیاں بتا دی گئی۔ کملی والے آقا نے فرمایا میرے غلاموں، میں نے دیکھا ہے وہ جہنم میں بھی ہے، عذاب میں گرفتار بھی ہے، اور عذاب کی وجہ سے انتلیاں اس کی پیٹ سے باہر نکل چکی ہیں اور ان کو وہ گھسیٹ رہا ہے، سمیٹ رہا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حضور نے جب جہنمیوں کے عذاب کی خبر دی ہے تو پتہ چلا وہ دوزخیوں کے عذاب کو بھی جانتے ہیں، جنتیوں کے ثواب کو بھی جانتے ہیں۔ یہ ایک حدیث تو میں نے بیان کی، اب جنتیوں کے ثواب کو کس طرح جانتے ہیں؟ ایک نہیں کئی احادیث مبارکہ ہیں، میں ایک حدیث پاک بیان کروں۔ غزوہ احد اسلام کا دوسرا غزوہ ہے۔ اللہ اکبر، گمسان کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اسی جنگ میں زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بہت سارے قیمتی انسان، جلیل القدر اصحاب جن پر قرآن شریف نے فخر کیا، وہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ایک صحابی شہادت پا گئے، باپ ہے کوئی نہ، مثال مر گیا ہے کفر کی حالت میں، ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے نام اپنی زندگی کا سہارا لگا دیا کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کے میری زندگی کا سہارا بنے گا۔ ان کے دل میں حضور کی محبت آ گئی، ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ بیٹا اور ماں، والدہ اور بیٹا دونوں حضور کے غلام ہیں۔ اسلام کے دوسرے غزوے کا آغاز ہو گیا، جنگ ہوئی گمسان کی، تو یہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ غزوہ احد میں جب شہید ہوئے تو ان کی خبر مدینہ شریف پہنچائی گئی کہ فلاں بی بی جس نے اپنے بیٹے کے نام زندگی لگا رکھی تھی، اس کی زندگی کا چراغ تو گل ہو گیا، اس کے سارے سہارے ختم ہو گئے کہ اس کا وہ بیٹا جوان سال دنیا سے رخصت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ یہ بوجھ القدم لے کے حضور پاک علیہ السلام کے پاس احد کے میدان میں پہنچی۔ کملی والے آقا ابھی احد کے میدان میں ہی تشریف رکھتے تھے، فتح کے بعد حضور مدینے میں نہیں ابھی گئے، کملی والے آقا ابھی میدان احد میں ہی تشریف فرما تھے۔ یہ آئیں اور آ کے حضور پاک علیہ السلام سے سوال کیا، یا حبیب اللہ مجھے بتا دیا جائے، میرا اکلوتا بیٹا ہی تھا، میرے جگ کا سہارا تھا، وہ شہید ہو گیا ہے، مجھے اس کی شہادت کا غم یا خوشی اس کے بعد ہوگی، مجھے اتنا بتا دے کہ میرا بیٹا کامیاب ہے تو پھر میں صبر کروں گی، اگر ناکام ہے تو اتنا روں گی کہ زمانہ یاد کرے گا۔ کملی والے آقا نے فرمایا بس خاموش ہو جا، میں محمد دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا تو کامیاب کے اعلیٰ درجوں میں چلا گیا ہے۔ پتہ چلا حضور جہنمیوں کے عذاب کو بھی جانتے ہیں اور جنتیوں کے ثواب کو بھی جانتے ہیں۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، کافر بولے۔ قرآن شریف میں لفظ قالا اور قالو چار معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے ارشاد فرماتا ہے، کبھی بندے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں تو قالا یا قالو سے اپنی نیاز مندیوں کا خراج اس کی بارگاہ میں بطور التجا پیش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی حقائق کو بیان کرنے کے لیے قالا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی رب اپنے نبیوں سے جو قالا کے ذریعے بات کرتا ہے یا نبی کی ہوئی بات کو
بطور تصدیق اللہ اس کو تصدیق کرتے ہوئے کالا یا کالو کا لفظ ارشاد فرماتا ہے، اور ہر ایک کالا کا بندے کے اعتبار سے معنی قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر نبی کہے کالا تو اس کا معنی کچھ اور ہے، اور جب اللہ فرمائے کالا تو اس کا معنی کچھ اور ہے۔